السلام علیکم۔ آج میں 12 کے بچوں کو اس سے پہلے میں نظم ارتقاء سے ایک ویڈیو دے چکی ہوں جس میں مرکزی خیال یا اس کا خلاصہ ہے۔ آج میں اپنے بچوں کو نظم ارتقاء میں جمیل مظہری نے اسے 3 بند میں لکھا ہے، 1 2 یہ 3 بند میں اس نظم کو لکھا ہے۔ تو آج ہم تینوں بند کی تشریح کریں گے۔ یہ شعر ہے اور شعر کی تشریح یا اس میں اپنی زبان میں ہم یہ جانیں گے کہ جمیل مظہری ہمیں اس نظم میں کیا بتانا چاہ رہے ہیں یا کیا کہہ رہے ہیں۔ تو سب سے پہلا بند ہے، ہر حال میں مشیت مجھ کو بنا رہی ہے، میں اس کے قدرتوں کا شہکار بن رہا ہوں، خود اپنی جنتوں کی تخلیق کر رہا ہوں، خود اپنی زندگی کا معمار بن رہا ہوں، یہ جبر قدر کی ایک منزل ہے درمیانی، مجبور تو ہوں لیکن مختار بن رہا ہوں، یہ راہ وہ ہے جس میں ہر سانس ایک سفر ہے، منزل بھی راستہ ہے، لغزش بھی راہ بر ہے۔ تو چونکہ یہ نظم جمیل مظہری کی ہے تو اور یہ ان کا پہلا بند ہے، اور پہلے بند میں شاعر کیا کہنا چاہتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں آدم ہوں، یعنی آدم علیہ السلام کا ذکر اس نظم میں کیا گیا ہے۔ قدرت کے اندیکھے ہاتھوں کا شاکر ہوں، خدا کا ہاتھ مجھے بنا رہا ہے، یعنی کہ چونکہ ہر انسان کو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے اپنے ہاتھوں سے، تو وہی یہ کہہ رہے ہیں کہ خدا کے ہاتھ مجھے بنا رہا ہے، میں خدا کی فنکاری اور کاریگری کا سب سے بہترین نمونہ ہے۔ کیونکہ ہم لوگ یہ اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ سب سے بہتر مخلوق انسان کو بتایا گیا ہے، تو یہاں وہی کہہ رہے ہیں کہ خدا کی فنکاری اور کاریگری کا سب سے بہتر نمونہ ہوں۔ اب تک میں جنت کے باغوں میں ہوں، چونکہ آدم علیہ السلام کو انہوں نے بنا کر جنت میں ہی رکھا تھا، نہ کہ زمین پر اسے بھیجا تھا، اور مجھے اس لائق بنایا جا رہا ہے کہ میں آگے چل کر اپنی زندگی کو حسین سے حسین بنا سکوں، یعنی کہ وہ جنت میں ہی ہے، جنت کے باغوں میں بھی ہے، اور وہ ان کا کہنے کا مطلب ہے کہ مجھے اور اس لائق بنایا جا رہا ہے کہ میں اپنی زندگی کو اور حسین سے حسین بنا سکوں، کامیاب بنا سکوں۔ ابھی میں خدا کے ہر حکم کا پابند ہوں، یعنی کہ چونکہ میں ابھی جنت کے باغوں میں بھی ہوں اور ابھی تک میں زمین پر بھیجا نہیں گیا ہوں، تو میرے اوپر یہ پابندی ہے کہ میں جو بھی کروں خدا کے حکم سے کروں، خدا تعالیٰ نے جو حکم دیا ہے میں اسے مانوں، نہ کہ میں اپنی مرضی چلاؤں۔ اپنی مرضی ہماری یہاں کچھ بھی نہیں چلتی، لیکن جلد ہی میں پابندیاں لیکن جلد ہی میری یہ پابندیاں ختم ہونے والی ہے اور میں خود سر اور آزاد بن سکوں گا۔ جب میں اپنی مرضی کا کروں گا تو مجھے آزادی مل جائے گی۔ ابھی ترتیب لازمی ہے، یعنی ابھی ان کی باتوں کو ماننا نہایت ہی ضروری ہے۔ ہر لمحہ ہر گھڑی، یعنی کہ ہر لمحہ ہر گھڑی نئی حقیقتوں کی واقفیت کرائی جا رہی ہے، یعنی نئی حقیقتوں سے ان کو روبرو کرایا جا رہا ہے۔ جتنی بار میں غلطی کرتا ہوں اتنی ہی بار ترقی کے نئے راستے مجھ پر کھلتے نظر آتے ہیں، یعنی کہ انسان کو یہ کہا گیا ہے کہ انسان غلطی کر کر ہی سیکھتا ہے۔ اگر ہم غلطی نہیں کریں گے یا غلطی کرنے کے ڈر سے اگر ہم اس کام کو نہیں کریں گے تو ہمیں نئی چیز کو سیکھنے کا اور سمجھنے کا موقع نہیں ملے گا۔ تو یہ ہمارا پہلا بند ہے۔ دوسرا ہے، حکمت کی رہبری میں پرواز کی امنگیں امکا کے دائروں کو پھیلا کے بڑھ رہی ہے، وہ قوتیں جو اب تک تحت شعور میں تھی گہوائے خودی میں پروان چڑھ رہی ہے، انجام کی بصیرت خواہش حکم راہ ہے، آزادیاں خود اپنی زنجیر گڑھ رہی ہے، پکڑے ہوئے ہیں دامن کو خیر و شر ہمارا، پابندیوں میں بھی جاری سفر ہمارا۔ تو یہ ہمارا دوسرا بند ہے، یہ ہمارے نظم ارتقاء کا دوسرا بند ہے۔ اس میں جمیل مظہری کہتے ہیں کہ میری کامیابیوں نے میرے حوصلے بڑھا دیے ہیں، یعنی کہ میں جب سے کامیاب ہونے لگا ہوں تو میرے حوصلے اور بلند ہو گئے ہیں، مجھے اور زیادہ کامیابی حاصل کرنے کی للک پڑ گئی ہے۔
میرے ارادے یقین میں بدل رہے ہیں، ساتھ ہی نئی نئی خواہشیں پرواز کی امنگیں میرے اندر پیدا ہو رہی ہیں۔ چونکہ اگر ہمیں کامیابی کسی چیز میں ملتی ہے تو ہماری خواہش اور بڑھ جاتی ہے کہ میں اس سے اور بہتر کروں گا، میں اور آگے جاؤں گا، میں اپنے آپ کو اور آگے بڑھانا چاہتے ہیں اور کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ ہو سکتا ہے میرا حد سے گزرنا میرے لیے نقصانی کا باعث ثابت ہو، یعنی کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ میں کامیابی کے پیچھے دوڑ رہا ہوں تو میرے لیے یہ نقصان ثابت ہو۔ ایک بار مجھے پھر نافرمانی کا الزام لگا کہ میرے لیے کوئی سزا تجویز کی جائے، یعنی ایسا نہیں کہ کامیابی کے پیچھے دوڑتے دوڑتے میں کچھ اور غلط کام کر لوں اور مجھے پھر سزا ملے، کیونکہ آدم علیہ السلام کو سزا ملا تھا، وہ نافرمانی کیے تھے اللہ تعالیٰ سے، انہوں نے وہ اس پیڑ کا امرود کو نہیں کھانے کے لیے بولا تھا، تو وہ شیطان کے بہکاوے میں آ کر اس پیڑ کے امرود کو کھا لیے تھے، تو انہیں سزا ملی تھی، اس نے جنت سے سیدھے زمین پر بھیج دیا گیا تھا۔ تو یہاں پہ وہی کہہ رہا ہے کہ کامیابی کے پیچھے دوڑتے دوڑتے کہیں ایسا نہ ہو کہ مجھ سے پھر کوئی غلطی ہو جائے اور اللہ تعالیٰ کوئی نیا سزا میرے لیے چن لے۔ لیکن میں گناہ اور ثواب کے تصور سے آزاد ہوں، لیکن میں اس دنیا میں گناہ سے ابھی آزاد ہوں، چونکہ جب تک ہم مر کر نہیں جائیں گے تب تک ہمیں سزا تجویز نہیں ہوتی ہے دنیا میں، لیکن جنت میں ویسا نہیں ہے، غلطی کیے ترنت انہیں سزا ملی، اسی لیے وہ بے خوف اور بے خطر ہو کر ترقی کے راستے میں وہ لگا ہوا ہے اور وہ آگے بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ اب تیسرا ہے، جذبات رفتہ رفتہ افکار بن رہے ہیں، افکار کا نتیجہ کردار بن رہا ہے، ہمدردیوں کی شدت انصاف بن رہی ہے، پروردگی کا جذبہ ایثار بن رہا ہے، لغزش سے تجربہ ہے اور تجربے سے حکمت تحقیق ہو رہی ہے، معیار بن رہا ہے، گمراہیوں سے ہو کر ہے راستہ ہمارا، تاریخ بن رہا ہے یہ نقش پا ہمارا۔ اس میں شاعر کہتا ہے، یہ نظم کا آخری بند اور تیسرا اور آخری بند ہے۔ اس بند میں شاعر کہتا ہے، جمیل مظہری کہتے ہیں کہ میرے دل میں ہمدردی کا جذبہ موجود ہے، یعنی کہ ایک انسان میں ہمدردی کہیں نہ کہیں موجود ہوتی ہی ہے۔ اپنی ہمدردی سے مغلوب ہو کر میں نے انصاف کا ترازو اپنے ہاتھ میں لے لیا، یعنی ہمارے اندر اتنی ہمدردی ہے کہ میں انصاف کا ترازو اپنے ہاتھ میں لیے پھرتا ہوں۔ میں یہ جانتا ہوں کہ سب کا پالنے والا خدا ہے اور خود کو خدا بندی کا حامل سمجھا گیا ہے، یعنی کہ ہم لوگ یہ اچھے طریقے سے جانتے ہیں کہ ہم سب کا رہنما، ہمارا رہبر، ہماری دیکھ بھال کرنے والا خدا ہے، خدا کے سوا ہم کسی کا آگے نہیں جھکتے ہیں، وہی ہمارا پالنہار ہے نا۔ مگر میری لغزش کے بعد ترقی کے نئے راستے کھل جائیں گے، یعنی کہ جب تک ہم کسی چیز میں نہیں پڑیں گے یا ہمارے راہ کے لیے ہم باہر نہیں نکلیں گے تب تک ہماری ترقی کے نئے راستے نہیں کھلیں گے۔ کوئی بھی انسان بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ کر کے سیکھتا ہے، یا تو اس میں کامیابی یا ناکامیابی ملتی ہے نا۔ تجربہ کرتے وقت غلطیوں کی اصلاح کرتے ہوئے مزید تجربے کیے جاتے ہیں، یعنی کہ ہم تجربہ کر کر ہی سیکھتے ہیں، تجربہ کرتے ہیں، اس میں یا تو ہمیں نقصان ہوتا ہے یا پھر فائدہ ہوتا ہے۔ نقصان ہوتا ہے تو ہم لوگ پیچھے ہٹ جاتے ہیں کہ اس طرح سے ہم کو نہیں کرنا چاہیے، تو اس سے ہمارا نیا راستہ نکلتا ہے کہ ہم ایسے کے بجائے ایسے کریں، ہے نا۔ اس نئی طریقے کی تحقیق، یعنی اس نئی طریقے کو بنانے سے جو ہمارے سامنے جو نتیجہ سامنے آتا ہے اس سے علم و فن کی ٹھوس اصول مرتب کیے جائیں اور یہ انسان ارتقاء کی تاریخ ہوگی، یعنی کہ جب تک ہم اس راستے میں نہیں جائیں گے یا خدا کے ڈر سے اگر ہم آگے نہیں بڑھیں گے یا اس کام کو کریں گے ہی نہیں تو ہمیں نئی چیز سیکھنے کو نہیں ملے گا، بلکہ ہم کر کے جو سیکھیں گے کہ ہم سے غلطی ہوئی ہے یا اس طرح سے ہم کو نہیں کرنا ہے۔ تو جو انسان کر کے سیکھتا ہے یا اس کو جو سمجھ ہوتی ہے اچھے اور برے کی، وہ علم و فن کے لیے ایک ٹھوس اصول بن جاتے ہیں، ہے نا۔ تب ہم لوگوں کہہ سکتے ہیں یا اصلاح کر سکتے ہیں کہ تم ایسے کام نہیں کرو، ایسے میں ایسے نہیں کرو، اور اور یہی جو نتائج ہے یا یہی جو نتیجہ نکلتا ہے یہ انسان ارتقاء کی تاریخ ہوگی، یعنی کہ یہ انسان کے ارتقاء کی یعنی اس کے انجام کی تاریخ ثابت ہوگی۔ اس لیے تجربہ اسی لیے یہاں پہ بول رہا ہے، لغزش سے تجربہ ہے اور تجربے سے حکمت، یعنی تجربہ کریں گے تبھی ہمیں تجربہ ہوگا کہ یہ صحیح اور غلط ہے۔ تو یہ ہمارا تینوں بند کمپلیٹ ہو گیا۔ اب ہمارا نیکسٹ ویڈیو آپ